محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے 10 منٹ کے لیے حضرت مولانا حافظ عبدالغفور صاحب محتمم جامع الخدا شمس الخدا تحصیل ڈسکا وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ حافظ عبدالغفور صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا للناس حسنا، صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، سامعین محترم، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جو کہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہو رہی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو منعقد کرنے والوں، سننے والوں، تعاون کرنے والوں سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے قبل برادر محترم پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب اہل حدیث کی دعوت مال کردار پیش کر رہے تھے۔ آپ نے سماعت فرمائی، اللہ تعالیٰ اس دعوت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے اور اس دعوت کے جو داعی ہیں ان کو دنیا و آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اسلام ایک سچا اور آخری مذہب ہے جو کہ دین فطرت ہے۔ انسان کی فطرت کے عین مطابق اگر دنیا کے اندر کوئی مذہب اور کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اسی دین کو پسند فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور دوسری جگہ پر اسی دین کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر پسندیدہ اور محبوب ترین کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ دیگر مذاہب جو ہیں وہ دین فطرت ہونے کا اعتراض نہیں رکھتے، ان کے اندر اپنی بنائی ہوئی باتیں آ جانے کی وجہ سے لوگ خلاف، لیکن اسلام یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر جو چیزیں شامل تھیں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام بنا کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کو نازل فرما دیا اور کائنات کے لوگوں سے حکم دخل
خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین، کہ لوگوں اگر تم اپنی دنیا، اپنی آخرت، اپنی معیشت اور اپنی معاشرت، اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت، اپنا تمدن اور اپنی دنیا کی معاشرت، ان سب کو بہتر بنانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم دین فطرت کی طرف رجوع کرو اور دین فطرت کو اپنے اوپر نافذ کرو اور دین فطرت کے اندر داخل ہو جاؤ، اور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور غیر فطری جو ادیان ہیں ان کی اتباع کر کے طاغوت کے پیروکار نہ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم دیا کہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، کیونکہ یہ حقیقی دین ہے، یہ دین فطرت ہے، یہ تمہارے لیے اصلی ماخذ ہے، یہ تمہاری رہنمائی کرنے کا پورا استحقاق اور صلاحیت اور قابلیت رکھتا ہے، یہی وہ مذہب ہے جو تمہاری زندگی کے تمام تر مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اور اپنے اندر اہلیت رکھتا ہے۔ تمہاری زندگی کا کوئی ایک لمحہ ہو، تمہاری زندگی کا کوئی ایک پہلو ہو، تمہاری زندگی کا کوئی ایک موقع ہو، تمہاری زندگی کا کوئی ایک مسئلہ ہو، آپ اس کو اٹھا کے لائیں، اگر اس کے اندر اسلام رہنمائی نہیں کرتا تو میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پوری کائنات کے اندر دوسرا کوئی مذہب نہیں ہے جو انسانیت کی رہنمائی کرنے کا حق ادا کرتا ہو۔ یہ دین اسلام ہے جو دین فطرت ہے۔ میں نے لفظ دین فطرت اس لیے بولا ہے کہ آپ کے سامنے دوسرے جو ادیان ہیں ان میں سے چند ایک مثالیں رکھ کے اسلام کی مثالیں بھی رکھتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو مذاہب تھے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، مجوسیت ہے، اور وہاں پر اور جو مذاہب ہیں، اگر ان کے معاملات کو، ان کی تعلیمات کو، اگر ان کے ارشادات کو، اگر ان کے افعال کو، اگر ان کے اعمال کو، اگر ان کے قواعد کو، اگر ان کے ضوابط کو، اگر ان کی حدود کو، اگر ان کی قیود کو، اگر ان کے مسائل کو، اگر ان کے معاملات کو اگر لوگوں کے سامنے رکھو گے تو آج اس زمانہ کے اندر کئی مسائل ایسے ہیں کہ جن مسئلوں پر، جن اصولوں پر، جن قوانین پر، جن ضوابط پر ان کے ماننے والے لوگ اور ان مذاہب کے پیروکار عمل نہیں کر رہے۔ اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ ان پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ جاؤ، پوری ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں، پاکستان ہو، انگلستان ہو، ہندوستان ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، بیلجیم ہو، ڈنمارک ہو، سویڈن ہو، ملیشیا ہو، یورپ ہو، عرب ہو، عجم ہو، ہوا میں ہو، فضا میں ہو، بر اعظموں کے اندر ہو، سمندروں کے اندر، ساری کائنات کے انسان ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، وہ اپنے مسائل کو پیش کریں، مجھے کبریائی کی قسم ہے ان انسانوں ان مسائل کا اگر کسی مذہب کے پاس ہے تو وہ محمد کریم کے دین اسلام کے اندر موجود ہے اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اس میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہندوؤں کے اندر ایک رسم ہے جس کو ستی کی رسم کہا جاتا ہے۔ وہ رسم یہ کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، زندہ تھا، فوت ہو گیا، اب اس آدمی کے لیے ان کے سب سے بڑی عبادت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آگ کے اندر جلایا جائے
اور اس کے لیے ان کی کتب یہ کہتی ہیں کہ اگر اس کو جلانا ہے تو پھر اس کے لیے آپ ایسے کریں کہ اس کے لیے سندل کی لکڑی استعمال کریں، اور ساتھ یہ کہا اس کو جلانے کے لیے کئی من دیسی گھی استعمال کریں، اس کو جلانے کے لیے اس کی میت کو خاک میں ملانے کے لیے اس کو جلانے کے لیے سندل کی لکڑی استعمال کرو اور اس کے لیے دیسی گھی استعمال کرو۔ آپ کو اجازت ہے آپ پورے ہندوستان کے اندر جائیں، ہندوؤں کی اس رسم کو دیکھیں، کوئی ہندو تمہیں سندل کی لکڑی کے اندر اپنے مردے کو جلاتے ہوئے اور دیسی گھی اوپر ڈالتے ہوئے آپ اس کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اس کی قیمت اتنی زیادہ بنتی ہے کہ ان کے کنٹرول کے اندر نہ رہی، مجبور ہو گئے عام لکڑیوں کے اندر اور عام آئل اور گھی کے اندر اس کو جلا کے اس کی آخری رسم کو پورا کیا۔ ان کی سب سے بڑی یہ عبادت جو ہے، اس عبادت کو وہ ناممکنات کے اندر داخل ہو گئے اور نہ کرنے پر مجبور ہو گئے، اور پھر کیا کہا کہ اس کے راستے نکالو، اور اس طرح راہ نکال کے اپنے مردوں کو دفن کرنے کے لیے، اپنے مردوں کو جلانے کے لیے بٹیاں بناؤ اور اس بٹی کے اندر اس کو رکھ کے 10 منٹ 15 منٹ کا ٹائم دو، پھر اس کے اندر آگ کے اندر اس کو جلا دو۔ اور یہاں پر بھی ایک بات روک کے کرتا ہوں، مبارک ہو مسلمانوں تمہیں، وہ جو موت آج سے 1450 سال پہلے ہمارے پیشوا، ہمارے امام اور قاری ساری کائنات کے رہبر نے 1450 سال پہلے جو بات کی تھی کہ جو انسان الہ کا منکر ہوگا، جو انسان محمد مصطفیٰ کا منکر ہوگا، اس آدمی کو جہنم کی آگ کے اندر جلایا جائے گا۔ ہندوؤں نے اپنے مردوں کو جلا کے محمد کریم کی بات کی تصدیق کی اور کہا وہ تو بات کی بات ہے، جو آپ کا منکر ہے ہم اس کو دنیا میں اپنے ہاتھوں سے جلا کے آپ کے دعوے کو سچا ثابت کر دیں گے۔ انہوں نے اس کو جلایا، لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ ناممکنات کے اندر کہ سندل کی لکڑی نہ ملی، ان کو دیسی گھی نہ ملا، اس کے لیے مجبور ہو کے اور راستے کو اختیار کر لیا۔ لیکن ہماری عبادت جو ہے، جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو میرے بھائیوں کیا ہے، کونین کے تاجدار نے اس کو باعزت طریقے سے ایک انداز میں دنیا کے اندر قبر کے اندر دفن کر کے دین فطرت کی سالمیت کو اور اس دین کی صداقت کو اور اس دین کی حقانیت کو اور اسلام کی دین فطرت ہونے کی جو اس کے اندر صلاحیت موجود تھی، اس کو دنیا کے اندر ثابت کر دیا اور کہا جب تمہارا کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اس کو غسل دو، پانی وافر مقدار میں مل جاتا ہے، اور پھر تم چاہتے ہو اگر کوئی اس کے اوپر صابن استعمال نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں ہے، تم اسی طرح سادہ پانی ڈال کے اس کو غسل دو، اور پھر اس کو 200-300-400 روپے کا کپڑا لے کے اس کو کفن دو، اور اگر کپڑا تمہیں نہیں ملتا تو پرانے کپڑوں کے اندر دفن کر دو، یہی اس کا کفن ہوگا۔ اور پھر تم نے اس کو کسی اور جگہ پہ نہیں پہنچانا، بلکہ بڑے معزز اور باعزت طریقے سے اس کو قبر کے اندر مٹی کھود کے اس گڑھے کے اندر دفن کر دینا ہے۔ اس ساری کاروائی پر اگر آدمی خود محنت کرے تو 10 روپے بھی خرچ نہیں آتا، اور جو تمہاری انسان کے مر جانے کے بعد جو سب سے بڑی عبادت تھی، جو سب سے بڑی اس سے محبت تھی، اس کے لیے کوئی خرچ نہیں آتا، اور جس مذہب کے اندر فطرت کے خلاف بات تھی اس کے لیے ناممکن ہو گیا کہ وہ اپنے مردے کو کس طرح دفن کرے۔ میرے بھائیوں، یہ مثال دے کے میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی، آپ کو یہ آگاہ کرنے کی،
اور آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ نے جو دین تمہارے لیے پسند کیا ہے، اسلام مذہب جو تمہارے لیے اللہ نے محبوب بنایا ہے، وہ رب تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ اس کو خدا کی نعمت سمجھ کے، اس کو خدا کا احسان سمجھ کے، اس کو خدا کی رحمت سمجھ کے، اس کو خدا کا عطیہ سمجھ کے، اس کو خدا کا انعام سمجھ کے، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، تم دنیا کے اندر بھی عزت و آبرو پا جاؤ گے، اور جب تم دنیا سے جاؤ گے تو اس دن بھی آسمان والا رب تمہیں عزت آبرو کے ساتھ اپنی جنت الفردوس میں داخل کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔